بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ہماری گفتگو کتاب الکافی کتاب التوحید اور اس میں موجود ابواب کے ضمن میں چل رہی تھی. گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں باب اطلاق القول بانہ شیء جو کہ کتاب التوحید کا دوسرا چیپٹر ہے، اس کی حدیث نمبر ہم 3، 4، 5 کو ملاحظہ کر رہے تھے. حدیث نمبر 3، 4 اور 5 یہ ایک ہی موضوع کے اوپر مشتمل احادیث ہیں، اور جو معمولی سا فرق تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. حدیث میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ اگر اس کی تمام اسانید کو مد نظر رکھا جائے تو یہ حدیث بلا شک و شبہ صحیح السند روایت ہے، اور یہی روایت دیگر کتب میں بھی وارد ہوئی ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ خلو من خلقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ اپنی مخلوق سے خالی ہے. وخلقہ خلو منہ، اور اس کی جو مخلوق ہے وہ اللہ سے خالی ہے. وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ شَيْءٍ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَا خَلَا اللَّهُ، جس چیز کے اوپر بھی شے کا اسم یا چیز جسے بھی کہا جائے گا سوائے اللہ کے وہ مخلوق ہے. فقط اللہ کو جب شے کہا جائے تو اس صورت میں اس کا معنی مخلوق نہیں ہے، وَإِلَّا اللہ کے علاوہ جس کو بھی شے یا چیز کہا جاتا ہے وہ مخلوق کے معنی میں آتا ہے. یہاں پہ ہم جس مطلب کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ خلون خالی ہونے سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق سے خالی ہے اور مخلوق اللہ تعالیٰ سے خالی ہے. گزشتہ درسوں میں آپ یہ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ یہ موضوع توحید کی دقیق مباحث میں سے ہے. مکتب تشیع میں علماء میں بھی اس حوالے سے چند نظریات مختلف پائے جاتے ہیں. آپ کی خدمت میں اختتام کے اوپر جس نظریے کو بیان کیا جا رہا تھا وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح دیگر شخصیات ہیں. البتہ انہوں نے جو نظریہ اختیار کیا وہ بھی آیات اور روایات کے تناظر میں ہی ہے. آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں آیات پڑھی گئیں اور آیات کے ضمن میں آپ نے اس کو ملاحظہ کیا تھا، یعنی بالفاظ دیگر یہ پہلے حدیث ہم اگر پڑھ لیں تو اسی کے ضمن میں یہ مطلب آپ کے لیے آشکار ہوگا. احتجاج تبرسی میں جلد نمبر 1 صفحہ 201 اور بحار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 4 میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَمَعْرِفَتُهُ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ توحیدہ، اس کی توحید ہے. معرفتہ توحیدہ، وتوحیدہ تمییزہ من خلقہ، اور اس کی توحید کیا ہے؟ اس کا اپنی مخلوق سے جدا ہونا ہے. دوبارہ ان کلمات کو ملاحظہ کریں، ومعرفتہ توحیدہ. یہ چھوٹی چھوٹی احادیث کوشش کریں کہ ہمارے ذہن نشین ہوں، ہمیں حفظ ہوں، کیونکہ یہ معرفت الہی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا پر نور اور معارف سے بھرپور کلام ہے، اس لیے اس کو اگر ہم حفظ کریں تو یہ عبادت ہے، اس کو سمجھیں تو عبادت ہے، اس سے قلبی اور وجودی تعلق پیدا کریں تو عبادت اور ایک اوج کی بندگی ہے، یعنی معراج بندگی ہے. لہذا ان کلمات کو دیکھیں، وَمَعْرِفَتُهُ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ توحیدہ، اس کی توحید معرفت ہے اس کی. اللہ کی معرفت حاصل کرنا سب پر واجب ہے، البتہ یہ حسب استطاعت ہے. ہر انسان کے وجود میں جتنی قابلیت اور استعداد پائی جاتی ہے وہ اتنا ہی اپنے طور پہ معرفت حاصل کر سکتا ہے یا فہم حاصل کر سکتا ہے، اس لیے یہ چیز سب میں برابر نہیں ہو سکتی. ایک حد تک تو سب میں مشترک ہے، وہ جو نقطہ مشترک ہے وہ انسان غیر انسان سب میں برابر ہے، حتیٰ کہ ابلیس اور شیطان وہ بھی اس چیز کا معتقد ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کا رب ہونا اور اس کا اپنی مخلوق کو پالنا.
جس کی بنیاد کے اوپر ہر شے اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے، جیسے قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ یہ آیات وارد ہوئی ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یا اس طرح سے بھی وارد ہوا ہے کہ اس کی حمد کے ساتھ یہ تسبیح کر رہی ہیں چیزیں ساری، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، لا تفقہون، یعنی تم اس کا فہم نہیں رکھتے، اسے درک نہیں کر رہے، غور و فکر سے نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ حد تک تو سب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، لیکن انسان واحد ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر اللہ نے یہ قابلیت رکھی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، عقل و شعور کے ہمراہ اور اپنے وجود کے اندر تزکیہ نفس کر کے نشوونما پا کے معرفت کے مدارج کو طے کر سکے۔ بقیہ کے لیے جتنی معرفت عطا ہوئی وہ اس کے اوپر قائم ہے۔ مثلا اس کو اگر آسان زبان میں کہا جائے، جیسے اساتذہ حوزہ بیان کرتے ہیں کہ اساتذہ حوزہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہیں، جناب جبریل علیہ السلام کو، تو جیسے وہ خلق ہوئے تھے ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے، اعداد و شمار ہی ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ زمین آسمان کے بننے سے پہلے وہ تھے، اور یہ دن اور رات، مہینے، سال یہ بنے ہیں بعد میں۔ یعنی یہ کب بنے ہیں؟ دن رات جب آسمان کے اوپر سورج اور سیارے اور کہکشاؤں نے جنم لیا۔ جبریل علیہ السلام اس سے پہلے کے ہیں، لیکن آج 2022 چل رہا ہے، جون کا مہینہ ہے۔ جب وہ خلق ہوئے تھے تو جیسی ان کی معرفت تھی اور جتنی ان کی نشوونما تھی اور جہاں تک وہ پہنچے ہوئے تھے وہ ابھی تک ادھر ہی قائم ہے۔ یعنی اس ستارے کی مانند ہے کہ جو ستارہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے اور اسی طرح سے چمک رہا ہے۔ لیکن انسان واحد ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے کہ وہ مدارج طے کرتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ حسب استعداد آگے بڑھتا ہے، وہ حسب قابلیت آگے بڑھتا ہے۔ اور قابلیت اللہ تعالیٰ نے انسان میں کتنی رکھی ہے کہ وہ اس سے آگے تک جا سکتا ہے کہ جو پہنچ فرشتوں کی بھی نہیں ہے۔ یعنی جہاں پہ فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں وہاں سے بشر اور انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ بشر کہا جاتا ہے اس کے مادی وجود کے اعتبار سے، جیسا کہ علماء نے تحریر کیا ہے کہ بشر کہا جاتا ہے اس کے مادی وجود کے اعتبار سے، اس کے باطنی وجود کے اعتبار سے، اس کی معنویت اور باطنی دنیا کے اعتبار سے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ لہٰذا عرفاء نے یہاں سے ہی انسان کامل ایک اصطلاح ایجاد کی۔ انسان کامل وہ ہوتا ہے کہ جو استعداد، قابلیت اور جو اللہ تعالیٰ نے خزانے اس کے وجود میں رکھے ہیں اس کے اعتبار سے کامل تر ہو، عملاً کامل تر ہو۔ اور حقیقت میں یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو انبیاء و ائمہ و رسل علیہم السلام ہیں، اور یہی فرشتوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم جیسے عام انسان ان کی ممکن ہے کہ دسترس میں یہ بہت عالی منازل جو جبریل سے بھی آگے بڑھ جائیں ممکن ہے کہ نہ ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلاً انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تدریجاً مراحل طے کرتا ہے، تدریجاً آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت یکساں رہنے والی نہیں ہے، ایک جگہ پہ رک جانے والی نہیں ہے۔ انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، کس اعتبار سے آگے بڑھتا جائے گا؟ مثلا جب انسان کا علم بڑھے گا اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا، انسان غور و فکر کرے گا اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا، تزکیہ نفس کرے گا معرفت میں اضافہ ہوگا، اور اس طرح سے آگے چلا جاتا ہے۔ امام تقی علیہ السلام سے منقول ایک روایت ہے، نزہۃ الناظرین کتاب میں وارد ہوئی ہے کہ آج شہادت امام تقی علیہ السلام بھی ہے، اس مناسبت سے اس فرمان سے ہم ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ اب قابلیت میں بھی کون سی چیز تیزی سے منازل طے کراتی ہے، یہ بہت مہم چیز ہے، اور اسی کے عنوان سے یہ حدیث بھی آپ کے لیے ایک بہت سے معارف کے دریچے کھول دے گی۔ یعنی انسان اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صاحب قدرت، صاحب کمال کوئی ہستی اور ذات نہیں ہے۔ اس ہستی اور ذات کے جتنے قریب جائیں گے اتنا ہم مخلوقات کے اوپر تسلط اور کمال اور ان سے بالا تری حاصل کرتے چلے جائیں گے، اور ہر انسان کے وجود کے اندر اللہ نے کمال کا جنبہ رکھ دیا ہے کہ وہ اس کی طرف بڑھے۔
فطرت میں ہمارے رکھ دیا ہے کہ کمال کو حاصل کرے، کمال کی طرف آگے بڑھے، لہٰذا یہ ہمارا تقاضا فطرت کا تقاضا ہے، یہ ہماری طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور انسان چار ناچار کمال کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اب آپ اس جگہ پہ ملاحظہ کریں کہ امام تقی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں القصد الی اللہ، اللہ کی طرف قصد کرنا خلوص دل کے ساتھ، فی القلوب، قلوب کی دنیا میں خلوص دل کے ساتھ اللہ کی طرف قصد کرنا تمہارے لیے اس سے بڑھ کر منازل طے کراتا ہے کہ جو تم اعمال انجام دیتے ہوئے اپنے جسم کو تھکاوٹ اور زحمت میں مبتلا کر کے کوئی منزل حاصل کرنا چاہتے ہو۔ یعنی انسان قلبی طور پہ اللہ کی طرف توجہ کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنی پوری کے پورے ارادہ اور نیت کے ساتھ ارتکاز کر کے، یعنی قلبی طور پہ جو مراحل طے کرتا ہے، اس کے ذریعے سے جتنی منازل طے کرتا ہے اتنی منازل اعضاء و جوارح سے بندگی ادا کر کے نہیں کرتا۔ لہذا اگر تم نے اعمال کے ڈھیر لگا کے کوئی منزل حاصل کرنی ہے تو اس سے زیادہ بہتر اور تیز ترین طریقہ کیا ہے؟ اپنے قلب کے ذریعے سے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے منازل کو طے کرو، یہ تمہیں جلد منازل تک پہنچائے گی، کیونکہ اصل عبادت تو یہی ہے کہ اللہ کی طرف خلوص نیت سے، خلوص دل سے توجہ کرنا۔ لہٰذا اب آپ آئیں کہ یہ جملہ جو ہمارے درس سے مربوط ہے، اور امام علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں وَمَعْرِفَتُهُ تَوْحِيدُهُ، اس کی معرفت کیا ہے؟ اس کی توحید ہے۔ آپ سوال کریں گے توحید کیا ہے؟ وَتَوْحِيدُهُ تَمْيِيزُهُ عَنْ خَلْقِهِ، اور اس کی توحید یہ ہے کہ اس کو اس کی مخلوق سے جدا کریں۔ اس کی توحید کیا ہے؟ اس کو اس کی مخلوق سے جدا کیا جائے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہم نے پڑھا جو معتبر صحیح سند روایت ہے کہ ان اللہ خلم من خلقہ وخلقہ خلم منہ، کہ اللہ مخلوق سے خالی اور مخلوق اللہ سے خالی ہے۔ لیکن اگلا حصہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور وہی ہمارے مورد بحث تھا، اور اس کو آج انشاءاللہ تعالی اس بحث کو ہم اختتام پذیر کریں گے، اور وہ ہے کہ وہ حکم التمییز، تمییز کیا ہے؟ بس پہلی چیز تھی اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، تو جواب ملا کہ اس کی توحید حاصل کرو۔ اس کی توحید کیسے حاصل کریں؟ جواب ملا کہ اس کو اس کی مخلوق سے جدا کرو۔ اب کہیں گے کہ کیسے اس کو اللہ کی ذات کو اس کی مخلوق سے ہم جدا قرار دیں؟ تو اس کا طریقہ کار بتایا وَحُکْمُ التَّمْیِیزِ بَیْنُونَةُ صِفَةٍ لَا بَیْنُونَةُ عُزْلَةٍ، اس کا حکم تمییز یہ ہے کہ اللہ کو مخلوق سے جب تم نے جدا کرنا ہے تو صفت بینونت و صفت اوصاف اور خصوصیات کے اعتبار سے تم نے جدا کرنا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی الگ گوشے میں بیٹھا ہوا ہے نعوذ باللہ اور مخلوق ایک الگ گوشے میں تنہائیوں میں زندگی بسر کر رہی ہے، دونوں میں کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے، نہ یہ معنی نہیں ہے لا بینونت و عزلۃ۔ اس کے اوپر بہت توجہ رکھیں، بس اصل پھر ہمارے پاس معنی یہ ہو گیا، کیونکہ معرفت موقوف ہے توحید پہ، توحید موقوف ہے تمییز پہ، اور تمییز کیا ہے؟ بینونت صفت و بینونت عزلۃ لا بینونت عزلۃ، یعنی اوصاف کے اعتبار سے اللہ کو مخلوق سے جدا کرو۔ مثلا اللہ کے اوصاف اس کی ذاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اوصاف لینے کے لیے کسی اور ہم علت کے محتاج اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ احتیاج نہیں رکھتا، وہ ہر ذات کو دینے والا ہے نہ کہ کسی سے لینے والا ہے۔ لہذا بینونت و صفاتن، صفت میں تم مخلوق سے خالق کو جدا کرو، نہ کہ عزلتن۔ عزلہ کہتے ہیں کوئی گوشہ نشین ہو کے الگ جگہ پہ تنہائیوں میں چلا جائے، اسے کہتے ہیں عزلتن۔ مثلا ہوتا ہے کوئی غمزدہ ہو کے جدا ہو گیا، کوئی فرار ہو کے تنہائیوں میں چلا گیا، روح پوش ہو گیا، اسے کہتے ہیں عزلتن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخلوق سے جدائی بمعنی عزلہ نہیں ہے، عزلتن نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ الگ گوشے میں ہے اور مخلوق الگ گوشے میں ہے، اس طریقے سے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں پھر یہ بات معلوم ہوئی کہ تمییز کو ہم جانیں، اگر ہم نے تمییز کو جان لیا تو پھر ہم توحید کو جان سکیں گے، توحید کو جان لیا تو معرفت کو جان سکیں گے۔ لہذا آپ کی خدمت میں جو کلام پیش کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ الامر بین الامرین،
تعطیل بھی غلط ہے، تشبیہ بھی غلط ہے۔ الامر بین الامرین، تعطیل اور تشبیہ کے درمیان حق ہے۔ یہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور امام رضا علیہ السلام نے جو 3 مذاہب بیان کیے اس میں مذہب سوم سے یہی معنی ہمارے لیے ظاہر اور آشکار ہوتا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھنے میں یہ قرار نہ دیں کہ ہمارے بس سے باہر ہے، یا یہ بڑی دقیق توحید ہے کہ ہمیں اصلاً اس کا فہم اور سمجھ ہی حاصل نہ ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور انسان آگے آگے بڑھتا ہے بالفاظ دیگر۔ اگر ہم اس کو عرفانی زبان میں آسان کر کے بیان کریں، علم عطا کرنے کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں جبریل امین علیہ السلام کو اساسی اور کلیدی عہدہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو علم عنایت کرنا چاہتا ہے جبریل امین کی طرف سے اس کے اوپر وہ علم نچھاور ہوتا ہے۔ بس ہماری کوشش ہے کہ ہم طلب کریں، ہم کوشش کریں، ہم اس کے لیے زحمت اور مشقت اٹھائیں۔ جو زحمت اور مشقت نہیں اٹھاتا وہ ان عظیم ترین معارف سے محروم رہ جاتا ہے، اور حقیقت میں ہر انسان میں قابلیت ہے ان معارف کو لینے کی۔ ہر بندہ جو ہے وہ ہر طرح کے معارف کو نہیں حمل کر سکتا، نہیں لے سکتا، لہٰذا اس کے لیے جب انسان اپنی راہ ہموار کرے گا اللہ کی طرف سے عنایات ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جود و سخا کا یہ سمندر بہہ رہا ہے۔ اگر کمی ہے تو ہمارے وجود کے اندر کمی ہے کہ ہم نے اپنے وجود میں رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس بحر بے کراں سے فیضیاب نہیں ہو پاتے۔ آئیں اب ہم اس معنی کو سمجھتے ہیں۔ بس ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ بینونہ ضروری بھی ہے، لیکن بینونہ عزلتن نہیں ہونا چاہیے۔ احادیث کی طرف ہم آئیں، کیونکہ جو آیات پڑھی تھی، یعنی ادھر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 2 ہی موقف ہمارے سامنے آتے ہیں مکتب تشیع میں بالخصوص۔ ایک ہمارے پاس موقف علماء کا یہ آتا ہے کہ اللہ اور مخلوق میں، یعنی مخلوق اور خالق میں کسی قسم کا کوئی ربط نہیں ہے، کاملاً ایک دوسرے سے خالی ہیں، اور انہوں نے اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اس موضوع کی احادیث کو ترتیب سے انبار در انبار مجموعے اس کے اکٹھے کر دیے ہیں۔ ان اللہ خلو من خلقہ وخلقہ خلو منہ، اس طرح کی جو ہیں، مثلا یہ والی حدیث بیان کریں گے لیکن آخری حصہ نہیں بیان کریں گے۔ وحکم و تمییز بینونۃ صفت لا بینونۃ عزلۃ، اس حصے کو کاٹ کے اوپر تک اسے بیان کر دیں گے، کیونکہ اور وہ لائیں گے بھی کیوں انہوں نے اس طرح سے بیان کیا، کیونکہ شاہد اس کا موجود ہے بقیہ حدیث میں، یہ والا حصہ جو ہے اس کا شاہد نہیں ہے، اس لیے وہ ایک خاص مجموعہ لے کے آتے ہیں، اور اس مجموعے کی احادیث اور آیات سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مخلوق اور خالق کاملاً جدا ہے۔ اگر اس بات کو مان لیں مخلوق اور خالق کاملاً جدا ہے، اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ اور مخلوق کا اللہ کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق ساتھ نہیں ہے، اس بات کو اگر ہم مان لیں تو یہ موقف بنتا ہے اکثر محدثین اور اکثر فقہا کا ہمارے ہاں مکتب تشیع میں۔ لیکن اگر ہم آئیں اور اس بات کو مان لیں کہ یہ بات درست ہے کہ اللہ اور مخلوق جدا ہیں، لیکن جدا ہوتے ہوئے بھی ایک ربط اور تعلق ہے، یہاں سے فلسفہ اور عرفان کا موقف شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے متکلمین نے بھی یہ، کیونکہ مکتب تشیع میں جو علماء عقائد گزرے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ 70-80% فلسفی ہی ہوتے ہیں، فلسفے کے رنگ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، 70-80 وعلیکم السلام فلسفی ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں میں جو فرق ہے وہ ہمارے سامنے فرق بھی اسی ترتیب سے آتا ہے کہ یہ 2 موقف ہیں مکتب تشیع میں۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ اور مخلوق کا کوئی ربط نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، یہ بات درست ہے، ربط نہیں ہے، لیکن نہ ہوتے ہوئے بھی ایک ربط ہے، یعنی بینونۃ صفت اس حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن لا بینونۃ عزلۃ، بینونۃ عزلۃ کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ہم اس دوسرے موقف، کیونکہ پہلا موقف تو واضح ہے کہ آپ نے روایت پڑھی، اب دوسرا موقف اسی طرح کی احادیث سے مربوط ہے، یعنی جو عرفاء بیان کرتے ہیں، حکمت متعالیہ بیان کرتی ہے، وہ یہی ہے کہ بینونۃ صفت کی حد تک آپ کی بات درست ہے، لیکن بینونۃ عزلۃ کی حد تک درست نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قریب ہے بھی لیکن نہیں بھی،
بعید ہے بھی لیکن نہیں بھی۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی دقت چاہیے ہوگی، یہ رفتہ رفتہ دیگر ابواب کے ضمن میں حسب استطاعت ہمارے لیے روشن ہوتی چلی جائے گی بات۔ اچھا، یہاں پہ کیا یہ جو پہلا طبقہ فقہاء اور محدثین یا علماء کا بیان کیا گیا، کیا یہ اس نوعیت کی احادیث کو مانتا نہیں ہے کہ قریب ہوتے ہوئے بعید اور بعید ہوتے ہوئے قریب؟ کہتے نہیں، وہ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، امام معصوم جانتی ہے، آپ بس اقرار کریں، ہمارا کام ہے فقط اقرار، فہم اس کے پیچھے اپنی تشریحات خود ساختانہ لے کے آئیں، خصوصاً فلاسفہ اور عرفاء کا کلام لے کے اس کی تشریحات نہ کریں۔ یہ پہلا طبقہ کہتا ہے جو کہ فلسفہ عرفان کے مخالف ہے۔ فلسفہ عرفان آ کے ان کی تشریحات کرتا ہے۔ بس پہلے والا جو طبقہ ہے اور اس سے مربوط افراد، جیسے عرض کیا کہ اس وقت بھی مشہد میں بالخصوص یہی تفکر رائج تفکر ہے، قم اور نجف میں بھی ایک حد تک توحید کے فقط باب میں، بقیہ ابواب میں نہیں۔ یہ جو اختلاف ہے فقط اور فقط توحید کے باب میں ہے، اور بعض مسائل معاد قیامت کے بعض مسائل میں اختلاف ہے، وَإِلَّا عدل ہے، توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، ان چیزوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ توحید میں بھی اسی چیز کا اختلاف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ قریب ہے، بعید ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، آپ اس کی جو تشریحات کر رہے ہیں وہ عرفاء اور فلاسفہ سے لے کے آ رہے ہیں۔ عرفاء اور فلاسفہ وہ انبیاء و ادیان کے طریق سے دور ہیں، ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، تو آپ ان کلمات کی تشریح اس سے کیوں کرتے ہیں؟ لہذا کہتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں هو الاول والآخر هو الظاہر والباطن، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی قریب ہے، بعید ہے، وہ داخل ہے لیکن اشیاء جس طرح چیزوں میں داخل ہوتی ہیں اس طرح نہیں، وہ خارج ہے لیکن کسی شے کی طرح نہیں جو خارج ہوتی ہے۔ ہم ان باتوں کا اقرار کرتے ہیں فقط اور فقط وحی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن، یا اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض کو قرآن میں نازل کیا، هو الاول والآخر هو الظاہر والباطن، یا اللہ سبحانہ وتعالی نے معیت کا معنی قرآن میں بیان کیا، لقاء کا معنی قرآن میں بیان کیا، احاطہ کا معنی قرآن میں بیان کیا، یا احادیث کے ذریعے وہی اللہ تعالیٰ نے جو اتاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور سفیران وہی ائمہ اہل بیت علیہم السلام ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، وہ یہی معنی ہے کہ قریب ہوتے ہوئے بعید اور بعید ہوتے ہوئے قریب ہے۔ تو آپ اس وحی کی اتباع کرتے ہوئے، وحی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسے قبول کر لیں۔ جیسے مرزا محمد مہدی اصفہانی وہ اسی نظریے کے قائل ہیں، وہ قائل ہیں کہ وحی سے جو کچھ حاصل کیا جاتا ہے وہ حق ہے اور حقیقت ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کے لیے اللہ کی ذات خود آشکار کرے گی، آپ اقرار کریں، بس آپ اس کی تشریحات غیر وحی سے نہ لے کے آئیں، غیر معصومین سے لے کے نہ آئیں، اس کی تشریحات فقط معصومین کے پاس ہی رہنے دیں، اور وہی آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ توسل کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، تزکیہ نفس کریں، اپنے باطن کو روشن کریں، آہستہ آہستہ آپ کے لیے یہ چیزیں روشن ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ پہلا موقف ہے۔ لیکن دوسرا موقف اس بات کا ہے کہ آپ کی باتیں کسی حد تک درست ہیں لیکن بقیہ حد تک درست نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے چونکہ درست نہیں ہیں؟ اس لیے کہ جو فلاسفہ یا عرفاء اگر کوئی بات ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تائید قرآن اور روایات سے نہیں ملتی تو بات آپ کی درست ہے، لیکن اگر وہ قرآن اور روایات کی تائید ملتی ہے اور اسی کی تشریح بنتی بھی ہے اور اسی معنی کو قرآن اور روایات بیان بھی کر رہے ہیں، تو پھر کیا حرج ہم اسے نہ لیں؟ پھر تو لینے میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے، اور یہی بات حقیقت بھی ہے۔ لہذا ہم جائزہ لیں کہ آیا جو بات انہوں نے ذکر کی ہے اور جو تشریح مثلا ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ آگے کرتے ہیں، جو تشریح مکتب ابن عربی میں ذکر کی گئی ہے، کیا یہ تشریحات قرآن اور روایات کی نصوص سے ٹکراتی ہیں یا اس کی بہترین عکاسی کرتی ہیں؟ امام خوائنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگردان ہیں جیسے آیت اللہ جوادی عاملی اور دیگر بزرگان، وہ اس بات کے شدت سے قائل ہیں کہ یہ فلاسفہ اور عرفاء کی تشریحات بہترین عکاسی کر رہی ہیں، بہترین ترجمانی کر رہی ہیں آیات اور روایات کی، بلکہ آیات اور روایات کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو اس کا فہم اگر ہمیں کہیں ملے گا تو انہی دو گروہوں میں ملے گا۔ لہذا ان دو گروہوں سے آپ اجتناب کر لیں، آپ فہم کی دنیا سے چلے جائیں گے،
آپ کے پاس کوئی اور فہم کے حوالے سے باتیں نہیں رہ جائیں. حتیٰ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے توحیدی موضوعات کے اوپر جو احادیث کی شرح کی ہے اس میں ایک کثیر کلام وہ فلاسفہ ہی سے لے کے آئے ہیں، وہ ان متکلمین سے لے کے آئے ہیں جو حقیقت میں فلاسفہ تھے، جیسے خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ یا اس طرح سے دیگر بزرگ شخصیات. اب آپ آئیں اس موقف کو دیکھیں، اور آج ہم اس موقف کو اپنے طور پہ ختم کریں گے، کیونکہ پہلے موقف کے ادلہ تو ہمارے سامنے ہیں کہ وہ اس طرح کے مجموعے کی احادیث جمع کر لیتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس معرفت اللہ کی عنوان سے 2 جلدی کتاب جو لائبریری میں موجود ہے، اس میں یہ سارے کی ساری احادیث مرتب ایک جگہ پر موجود ہیں. یا اسی طریقے سے دیگر کتابیں بھی موجود ہیں کہ جو مدرسہ تفقیق کے تفکر کے تحت لکھی گئی ہیں. کیونکہ علم فقہ میں آپ حدیث سے استنباط کرتے ہیں تو فقہا عموماً اس کے پھر عادی ہو جاتے ہیں. وہ حدیث کو پہلے لے کے آتے ہیں، اس کی سند کے اوپر ایک بحث کرتے ہیں، اس کے متن سے ایک معنی کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن فرق ہے فقہی احادیث میں اور نظری اور فکری یعنی عقائدی احادیث میں. لیکن وہ چونکہ ایک چیز کے عادی ہو چکے ہیں، وہ عقائدی احادیث کو بھی اسی طریقے سے لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ پھر مسائل پیش آتے ہیں، کیونکہ فقہی احادیث میں ہمارے پاس اس کی حکمت آشکار نہیں ہے، ادھر فقط تعبد محض ہے، فقط سر تسلیم خم ہے. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سر تسلیم خم ان کی بارگاہ میں کریں وحی کے سامنے. کیونکہ آپ فقہی حدیث میں حکمتوں کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ اپنے استنباط فقہی کے عادی ہونے کی وجہ سے اور اس کا ملکہ پیدا کرنے کی وجہ سے چار ناچار احادیث عقائدی سے بھی اسی روش کے تحت مطلب لینا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے. جو اختلاف کی بنیادی وجہ وہ یہی ہے. اب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہیں، آیت اللہ طباطبائی بلا شک و شبہ مجتہد مسلم تھے. اب یہ جو شخصیات ہیں انہوں نے ہر شعبے کو اس کی اپنی جگہ کے اوپر رکھا، خلط نہیں کیا آپس میں. مثلا جب تفسیر بیان کر رہے ہیں تو فلسفہ نہیں لے کے آ گئے، جب فقہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں فلسفہ اور عرفان کو نہیں گھسا دیا. فقہی مزاج کے تحت فقہی استنباط کیا، تفسیری قواعد کے تحت تفسیر کو ذکر کیا، اور عقائدی اور معارف کی دنیا کے جو مطالب ہیں وہ اسی کے قواعد اور روش کے تحت انہوں نے اخذ کیے. بس یہ ایک اختلاف کی اصل وجہ روش کا اختلاف بنتا ہے. اس لیے جنہوں نے یہ اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ اور مخلوق کاملاً ایک دوسرے سے جدا ہیں، کوئی ان میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط موجود نہیں ہے، یہ بالعموم کون شخصیات ہیں؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کتابیں اٹھا کے دیکھیں، تقریباً سارے کے سارے فقہا ہیں. مثلا مرزا محمد مہدی اصفہانی جنہوں نے مدرسہ تفقیق کی اصل بنیاد رکھی، وہ فقیہ ہیں بنیادی طور پہ. 4 سال انہوں نے فلسفہ پڑھا اور 3-4 سال یا اس کے قریب انہوں نے خود، ان کا اپنا کہنا یہ ہے، یہ ان کا اپنا کہنا ہے، نہ کہ جو دیگر اس ماحول میں طلاب اور علماء بزرگان موجود تھے وہ اس بات کی ممکن ہے تائید نہ کریں. بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پھر عرفان عملی پڑھا، عرفان نظری تو انہوں نے نہیں پڑھا. جیسے بہت سارے ہمارے بزرگان ہیں عرفان نظری نہیں پڑھا انہوں نے، یعنی نظریاتی طور پر عرفان نہیں پڑھا. جیسے آیت اللہ عبد الکریم کشمیری بہت بڑے عارف گزرے ہیں. آیت اللہ بہجت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ قلیل ان کا اس حوالے سے مطالعہ تھا، لیکن عملی عرفان میں بہت آگے تھے. کہا بزرگان اس طرح سے بیان کرتے ہیں. بہرحال خلاصہ کلام کہ آپ کو اشتباہ کی وجہ بھی پتہ لگ گئی، اور اس اشتباہ سے بچنا جو ہے وہ آسان کام بھی نہیں ہے. یہ تب بھی ہوتا ہے کہ علوم کے اوپر دسترس حاصل کی جائے، اور دسترس حاصل کرتے ہوئے آپ اس علم کو اس کے قواعد کے ہی دامن میں آپ اس کو انجام دیں. ہمارے ساتھ جو مختلف درس خارج کے ایرانی عرب طلاب ہیں، ان کے ساتھ جب ڈسکشن ہوتی ہے تو بعض طلاب ہیں ایسے کہ علم فقہ اور اصول میں بہت قابل ہیں، یعنی ابھی ان کی 30-31 سال عمر ہے اور انہیں درجہ اجتہاد دے دیا ہے. لیکن تعجب آور جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پہ انتہائی تعجب ہوتا ہے کہ ہماری جو بنیادی کتب اربعہ ہیں اس میں جو عقائدی اور تاریخی احادیث آئی ہیں وہ بھی ان کی نظر سے نہیں گزریں، اس کا بھی مطالعہ نہیں ہے. حتیٰ کہ اس موضوع کے اوپر بعض دنوں میں ہماری ڈسکشن ہوئی کہ فطرس ایک فرشتہ ہے، آیا اس نے گناہ کیا یا نہیں کیا. ان کے اگر وہاں پہ جو افراد طلاب بیٹھے تھے اور ہم مباحثہ کر رہے تھے، یہ جو مجتہد ہونے کا جنہیں اجازہ ملا ہے، سب سے کمزور نظریہ اور رائے
یا دلیل انہی کی تھی اسی موضوع کے اوپر. اب یہ شخصیت آہستہ آہستہ فقہ اور اصول کی بنیاد پہ حوزے میں جگہ تو پیدا کر لے گی اور آہستہ آہستہ مستقبل میں خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اپنی جگہ بنا لیں گی. اب وہ طبیعتاً یعنی ہم نے جو احساس کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے نا، کیونکہ پڑھائی میں بہت قابل ہیں اور کیونکہ مجتہد تیزی سے بنتا ہی تب ہے، کوئی 16-17 گھنٹے وہ پڑھ رہا ہے یا غور و فکر کر رہا ہے، تو ان کی بھی ایسی روٹین ہے، صبح و شام یا درس لے رہے ہیں یا درس پڑھا رہے ہیں اور مطالعات ہیں ان کے، لیکن ہیں فقہ اور اصول کے فقط. اب وہ طبیعتاً دور ہے ان مباحث سے، یعنی فلسفی مباحث ہی طبیعتاً دور ہے. جیسے ایسے ہی حوزے میں نامور شخصیات ہیں وہ طبیعتاً اصول اور فقہ سے دور ہیں. وہ فقہ اور اصول کی کتابیں ان سے اصلاً اٹھائی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی، اس کے نتیجے میں ان کی فقہ اور اصول بڑی کمزور ہے. اب وہ فلسفی اور عقائدی مباحث میں بہت آگے ہیں، ممکن ہے عرفانی مباحث بہترین طریقے سے بیان کریں، لیکن جب فقہ اور اصول اور رجال اور حدیث کی طرف آئیں گے تو آپ انہیں انتہائی کمزور اور معلومات میں انتہائی محدود پائیں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں شخصیات میں، یہ چیزیں رہ جاتی ہیں کہ انسان نے جس فن کے اوپر کام کیا ہوتا ہے وہ اسی فن کے حوالے سے اہل علم شمار ہوتا ہے. اگر ایک نے فلسفہ نہیں پڑھا، عرفان نہیں پڑھا، وہ پہلے اس چیز کو آ کے اعلاناً بیان کرے کہ میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا. ہمارے پاکستان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ عرفان کے خلاف کتاب وہ لکھتا ہے جس نے عرفان کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. اس نے نہ کبھی استاد سے پڑھا، نہ کبھی کسی اور شخصیت سے اس نے سنا، خود ذاتی مطالعات ہیں. لہذا یہاں سے آپ نے اس روش کو ضرور دیکھیں اور اس روش کو سمجھیں تاکہ اختلاف کی بنیاد سمجھ سکیں. مرزا مہدی اصفہانی صاحب بھی بنیادی طور پر فقیہ اور اصولی ہیں. انہوں نے فقہ اور اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی جائزہ لیا احادیث سے ان توحیدی ابواب کا، اور عرفان سے بہت متاثر تھے. مخالف بھی انتہائی شدید تھے، لیکن مخالف ہونے کے باوجود عرفان کی بہت گہری تاثیر ان کی شخصیت پہ رہ گئی. لہٰذا عرفانی انہوں نے بہت سارے ضابطے اپنی نظریات کے اندر داخل کر دیے. جیسے کہ ہمارے پاس آپ ان کی کتابیں آپ دیکھیں تو ان کتابوں میں اس چیز کی آپ کے سامنے آشکار تاثیر نظر آتی ہے. فلسفے کی تاثیر نہیں نظر آئے گی، عرفان کی حتماً تاثیر اس میں نظر آتی ہے آپ کو. اسی طرح علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ محدث تھے لیکن فلسفہ عرفان کے مخالف تھے. عرفان انہوں نے بھی عرفان نظری نہیں پڑھا. اچھا، ملا صدرہ کو انہوں نے خود مطالعہ کیا ہے، لیکن فلسفے کے اس طریقے سے کہ اس کے اوپر پورا ایک تسلط رکھتے ہوں، اس کی یقین دہانی نہیں کرائی جا سکتی. لیکن حدیث ہے یا فقہ ہے، رجال ہے، یا اسی طریقے سے ہمارا علم کلام ہے، علم عقائد ہے، اس کے اوپر کاملاً دسترس علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ رکھتے تھے. اس لیے انہیں علامہ کہا جاتا ہے کیونکہ کئی علوم میں وہ ماہر تھے. اب آپ آئیں دوسرا گروہ جو ہمارے پاس ایک بزرگ علماء کا موجود ہے کہ سابقہ دور میں چلے جائیں تو معروف ترین فقیہ بزرگوار ابن فہد حلی تصوف اور عرفان کے شدید موافق اور قائل ہیں. ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ شدید اس کے قائل ہیں. یا اسی طریقے سے آ جائیں سید بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی طرف منسوب رسالہ سیر و سلوک. بعض علماء انکار کرتے ہیں لیکن وہ ثابت ہے دلائل کی بنیاد پہ کہ ایک الگ بحث ہے. یا بزرگ شخصیات میں حکیم سبزواری لینے، علامہ مجلسی کے خود والد گرامی محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ شدید عرفان کے قائل ہیں، شدید عرفان کے ہیں، یہاں حتیٰ کہ انہوں نے جدا طور پہ اپنی ایک خانقاہ بنائی ہوئی تھی. بعد میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ میرے والد آخری عمر میں اس سے برطرف اور ایک کنارے کے اوپر آگے اور اسے ترک کر دیا. یہ علامہ مجلسی کا قول ہے. لیکن ان کے جو احباب ہیں علامہ محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ دونوں بزرگ اخباری ہیں، لیکن علامہ تقی مجلسی جو والد ہیں وہ عرفان کے شدید موافق ہیں، اور جو بیٹے ہیں فرزند ہیں ان کے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ باقر مجلسی، وہ شدید مخالف ہیں. اب آپ آئیں اس جگہ پہ یہی ایک سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. اب امام خمینی، علامہ طباطبائی، شہید مطہری، شہید بہشتی، آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، یہ ساری بزرگ شخصیات یہ اسی منہج کے قائل ہیں. بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کی بھی تو ہم بات دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ پہلے سمجھیں تو صحیح، پھر ان دونوں میں آپ کے پاس موازنے کرنے کے اختیار موجود ہے کہ کس کی بات وزن رکھتی ہے. لہٰذا پہلے والی بات تو ہمارے لیے آشکار، کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ تعبداً قبول کر لیں جو لکھا ہوا ہے،
آپ کے ادھر لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ بالفرض ید اللہ سے مراد قدرت الہی ہے، آپ کے ٹھیک ہے قدرت الہی۔ اگر لکھا ہو کہ رحمت الہی ہے، رحمت الہی مان لیں۔ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، عقل کے ذریعے سے یہ چیزیں سمجھ آنے والی نہیں ہیں۔ تعبداً آپ اسے قبول کرتے چلے جائیں، توحید کا باب اور معاد کا باب۔ ہاں صفات الہی کو عقل سے سمجھیں، آپ خوب غور و فکر کریں، عدل الہی پہ غور و فکر۔ فلاسفہ کی بات بعض جگہوں پہ عدل الہی میں مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، امامت کے باب میں مان لیں گے، نبوت کے باب میں مان لیں گے، لیکن معاد کے باب میں اور ذات باری تعالیٰ کے بارے میں جو تشریحات آئی ہیں اس میں کہتے ہیں نہیں، صرف تعبد، صرف اور صرف اطاعت، سر تسلیم خم، جو مل گیا اسے اسی طرح سے ادا کریں جیسا پڑا ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں، اس کی عکاسی بہترین تشریحات کی صورت میں موجود ہے، اس کی ترجمانی بہترین تشریحات کی صورت میں موجود ہے۔ فرق نہیں پڑتا وہ کوئی یونانی فلسفی تھا، فرق نہیں پڑتا کہ وہ کوئی اہل سنت میں بیٹھا صوفی بزرگ تھا، فرق نہیں پڑتا وہ شیعوں کے اندر ایک عارف گرامی شخصیت موجود تھی۔ آپ مواد علمی سے تعلق رکھیں، اگر وہ ترجمانی کر رہے تو اٹھا لیں، جیسا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ تمہیں علم کہیں سے بھی ملے تو تم اس علم کو اختیار کر لو، تمہیں علم سے غرض ہے، کیونکہ علم تمہارا سرمایہ تھا۔ علم جو ہے وہ اصل اہل علم کے لیے ہے، جو اہلیت اس کی رکھتا ہے، اس لیے وہ چیز کسی اور کے پاس عاریتاً موجود تھی، امانتاً موجود تھی، وہ تمہاری چیز تھی، جا کے اپنے سینے میں اسے لے کے واپس آ جاؤ۔ آئیں اب ہم تیزی سے اس دوسرے گروہ کو دیکھتے ہیں جو فلسفہ اور عرفان کے تناظر میں بات کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے آیات کو دیکھا، ایک دو آیات من باب تبرک ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس سے اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں جہاں تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمام چیزیں جانتا ہے، تمام چیزوں کے بارے میں بصیر ہے جو تم عمل انجام دیتے ہو۔ سورہ اسراء آیت نمبر 60 میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور ہم نے آپ کو وہ وقت یاد کریں جب کہا تھا إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، لوگوں کا احاطہ۔ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، لوگوں نے آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس آیت ہے کہ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہو، اس آیت کے حصے کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ یہی آیات اس موقف کے اوپر بہترین دلیلیں بھی ہیں۔ آپ دیکھیں قریب کا معنی استعمال کیا، معیت کا معنی استعمال کیا، اب احاطہ کا معنی کہ روایت کیا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ الا انہ بکل شیء محیط، الا انہ بکل شیء محیط، کہ اللہ ہر شے کو محیط ہے۔ ادھر الکافی کی جلد نمبر 1 ہے، وہ دیجیے گا، اس میں اس حدیث کی بڑی خوبصورت شرح وارد ہوئی ہے۔ بس آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ اس جملے پہ خصوصاً غور کریں، ان ربک احاط بالناس، ایک ہمارے پاس تعبیر کیا ان ربک احاط بالناس، اور اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 54 میں الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہو کہ وہ ہر شے کے اوپر محیط ہے۔ ادھر آپ دیکھیں، ادھر علم کی بات کی، اب حاشیے میں بریکٹ میں اپنی طرف سے علم نہ لے کے آ جائیں، ہم بعض کہتے نہیں اللہ علم کے اعتبار سے محیط ہے، پھر انہیں کہا جائے کہ علم تو اللہ کی ذات اور ذات عین علم ہے یا نہیں، کہتے ہیں وہ تو ہے۔ یہاں پہ یہ جو مجموعہ پہلے والا تھا وہ پھر جواب دیتے نہیں، اللہ کے علم جو ہیں وہ 2 یا 3 قسم کے ہیں، ایک علم ہے کہ وہ جو علم ذاتی ہے، ایک علم فعلی ہے، اس طرح سے وہ تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس مورد کو خارج کر سکیں۔ لیکن آپ ان آیات میں دیکھیں، صرف ایک آیت میں، پورے قرآن میں ایک آیت میں علم کے اعتبار سے واضح طور پہ آیا ہے، یا ممکن ہے اور بھی آیات ہوں، لیکن جو دوسری آیات ہیں وہ ذات اور صفات میں ہم اس حوالے سے عنوان کے تحت ہم کہیں گے کہ یہ 2 موضوع بنتے ہیں، ذات توحید ذاتی، توحید صفاتی۔
صرف سورہ طلاق میں آیا وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے علم کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیا. لیکن آپ بقیہ آیات دیکھیں، اس میں ذات کا تذکرہ ہے. اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، آپ کے رب نے احاطہ کیا ہوا ہے. یا یہ کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، سورہ نساء آیت نمبر 126 میں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، کہ اللہ ہر شے کو محیط ہے. یا یہ سورہ فصلت آیت نمبر 54 الا انہ بکل شیء محیط، کہ وہ ہر شے کو محیط ہے. یہ جو 3-4 آیات میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، آپ کو ان میں سے کہیں پہ صفات کے اعتبار سے احاطہ نظر آیا ہے یا نہیں ذات کے اعتبار سے احاطہ نظر آیا؟ کون سی چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ کیونکہ صفات کا تو تذکرہ نہیں. یا یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 19 واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافرین کا احاطہ کیے ہوئے. ادھر ذات الہی احاطہ کیے ہوئے یا صفات الہی؟ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان اللہ بما یعملون محیط واللہ من ورائہم محیط. یہ ہمارے پاس آیات مختلف قسم کی ہیں. ان میں سے اس آیت کے ضمن میں ہم تشریح کو پڑھ لیتے ہیں کہ جو سورہ فصلت آیت نمبر 54 میں ہے کہ ہمارے پاس جلد نمبر 1 میں صفحہ 315 نمبر صفحے میں جو حدیث مبارک ہے وہ اس مطلب کے اعتبار سے بہت اہم ہے. اس سے اگر آپ توجہ کریں تو اس سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انسان یا کوئی بھی کائنات کی شے ایک لحظے کے لیے اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہے. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو سامنے تو اللہ تعالیٰ نہیں کھڑا ہمارے، پھر کہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ قبلے کی سامنے تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ہم محدود نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، ہر شے کا. اس احاطہ سے اب وہ حدیثیں بھی آپ سمجھ لیں گے جو میں بعد میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. یعنی صحراؤں میں آپ پھنس جائیں، گرمی کی شدت ہو، صحرائی درندے آس پاس آ جائیں، زندگی کی کوئی رمق آپ کو دکھائی نہ دے رہی ہو، اس وقت ایک ذات ہے جو آپ کے ہمراہ ہے. اس وقت ایک ذات ہے کہ جو آپ سے تعلق نہیں توڑے ہوئے. اس وقت ایک ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں سب کی سب چیزیں ہیں. وہ ذات رحیم ہے، کریم ہے، صفات سے آراستہ اور متصف ہے، اور وہ اس آزمائش میں آپ کے ہمراہ ہے. نجات دینی ہے تو ان سے نجات دے دے گی، شکار کرنا ہے تو آپ کو اس دنیا کی جیل اور اس دنیا کے زندان سے آزاد کر کے جنتوں کی طرف لے جائے گی. آپ کے رب میں تیری رضا پہ راضی ہوں. اگر اس احاطہ کا صحیح مفہوم سمجھ جائیں، غیر اللہ سے خوف انسان کے لیے ختم ہو جائے گا. نمبر 1، کسی مصیبت کے اوپر چون چرا نہیں کرے گا بلکہ سجدہ شکر ادا کرے گا. وہی جو کربلا کے اندر آپ نے شہداء کربلا کو دیکھا اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، رضاً بقضائہ تسلیماً لامر مولا، کہ وہ اپنے رب کے سامنے فیصلے کے اوپر اس کی قضاء کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور راضی ہیں اپنے رب کے حکم کے اوپر. یہ نظر آیا. یا یہ کہ ما رأیت الا جمیلا، جب دیکھیں گے تو اللہ کی طرف نگاہ کریں فقط جمال الہی کا منظر سامنے آئے گا. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے جملات ہیں. آئیں آپ حدیث کو تیزی سے دیکھیں اور ہم بقیہ پھر احادیث اسی کے ضمن میں پڑھیں گے، لیکن اس طرف توجہ کریں. مثلا میں اور آپ ادھر بیٹھے ہیں، ہم نے جب اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے تو اللہ مجھ سے جدا نہیں ہے کہ میں ادھر ادھر دیکھوں. میں اپنے قلب کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم کر سکتا ہوں، قلب کے ذریعے سے اللہ کا مشاہدہ کر سکتا ہوں. یہ امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے. یہ امیر المومنین علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ انشاءاللہ ثعلب یمانی کی ہم یا ثعلب یمانی کی پڑھیں گے یہ حدیث ہم. لہذا جب نماز پڑھ رہے ہیں تو حاضر سمجھیں اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ حدیث آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھی جا رہی ہے. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 7، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. اس سے عیسائی بڑا ایک فتنہ اور شبہ اٹھاتے ہیں، تثلیث کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو یہی بات کہتے ہیں، وہ 3 میں 1 ہے. آپ بھی تو ادھر یہی کہہ رہے ہیں کہ 3 اگر سرگوشی کرنے والے کان میں سرگوشی کرنے والے افراد ہیں تو چوتھا کون ہے؟ ورابعهم. اگر 4 سرگوشی کرنے والے ہیں تو 5واں کون ہے؟ هو خامسهم. ان کا 5واں وہ ہے. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7. لیکن آپ اگر
عصمت طہارت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف، لسانی عصمت و طہارت کی طرف اگر آپ رجوع کریں اور ان کے نورانی کلام سے استفادہ کریں، یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس ضمن میں صحیح سند ہمارے پاس روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ کوئی تین بندے سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ کوئی چوتھا چار سرگوشی نہیں کرتے، پانچ سرگوشی نہیں کرتے، لیکن چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز باہر نہیں۔ یہ مطلب آیت بیان کرنا چاہیے کہ احاطہ اللہ کا ہر شے کا احاطہ ہے۔ یعنی جیسا دعائے کمیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فرار لا یمکن الفرار منک، صحیح ہے؟ اے پروردگار تیری ذات سے میں فرار کر کے کہاں جاؤں؟ یا سورہ الرحمن میں اللہ نے یہی رکھا ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدود پار کر کے اللہ کی سلطانیت سے باہر نکل جاؤ گے؟ تو نکل سکتے تو کر کے دیکھ لو، نہیں نکل سکتے، کیونکہ ہر شے کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ کہکشاؤں کو دیکھیں ادھر بھی اللہ ہے، کرۂ ارض کو دیکھیں ادھر بھی اللہ ہے، آسمانوں کو دیکھیں ادھر بھی اللہ ہے، زمینوں کو دیکھیں، جنت ہو یا جہنم ہو، ہر شے کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ جنت اور جہنم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، کیسے اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر چلی جائے؟ ایسا وہ جو ربط ہے کہ بینونت و صفاتن، کہ تم مخلوق نہ اللہ کو بنا دو اور مخلوق کی صفات اللہ کے لیے ثابت نہ کرو، بینونت و عزلتن، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی احاطے کا انکار نہ کرنے لگ جاؤ، معیت کا انکار نہ کرنے لگ جاؤ، یہ روایت کے الفاظ ہے۔ اس لیے اب آپ آئیں، اس میں امام علیہ السلام دیکھیں کیا فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہوا واحد واحدی الذات، یہ انشاءاللہ مطلب ابھی آگے آئے گا کہ واحد کی یا وحدت کی کئی قسمیں کی گئی ہیں، وحدت اور کثرت کی۔ ادھر امام فرما رہے ہیں اللہ واحد ہے، لیکن وہ ذات کے اعتبار سے واحد ہے، ایسا واحد نہیں ہے کہ جسے نصف کیا جا سکے۔ نصف کی صورت میں جو ایک بنتا ہے وہ نہیں، عدد کی گنتی میں جو ایک آتا ہے وہ نہیں، واحدی الذات یعنی اس جیسا کوئی نہیں۔ یعنی واحد کا مطلب اگر آپ نے سمجھنا ہے تو سورہ توحید کی آخری حصے سے سمجھیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ واحد کا مطلب ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں بائن من خلقہ، اپنی مخلوق سے جدا ہے، اللہ اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ وَبِذَاكَ وصف نفسہ، اور اسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ احاطہ اللہ تعالیٰ کا کس طریقے سے؟ بالاشراف، ہر شے کی نگرانی اللہ تعالیٰ کرے۔ والاحاطہ، خود احاطہ کے معنی میں بھی ہے۔ احاطہ کے معنی کو تین چیزوں سے امام نے بیان کیا، تین چیزوں سے۔ نمبر ایک اشراف، ہر شے اللہ کے سامنے ہے، ہر شے کی نگرانی اللہ کر رہا ہے، ہر شے کو اللہ چلا رہا ہے۔ اشراف کہتے ہیں آپ کا کاملاً مدیریت کرنا اور اسے چلانا، ہر شے کو اللہ چلا رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو صفات بیان کی ہیں، ہادی بھی ہے اور مضل بھی ہے۔ اللہ اگر ہدایت دیتا ہے تو اللہ گمراہ کرتا ہے یا نہیں؟ قرآن کی سری آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے۔ اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے علماء نے بیان کیا کہ اللہ کی ایک صفات جمالی ہیں اور ایک صفات جلالی ہیں۔ لہذا ابلیس اپنی گمراہی میں جہاں تک پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کی سرزمین فراہم کرتے ہوئے وہاں تک اسے پہنچائے گا، یہ تدبیر الہی ہے۔ لہذا یہاں پہ آپ نے دیکھا بالاشراف، ہر شے کا ادارہ کر رہا ہے، اسے چلا رہا ہے۔ والاحاطہ، اور ہر شے کا احاطہ اللہ نے کیا۔ احاطہ کا مفہوم تبدیل نہیں کرنا، امام علیہ السلام نے احاطہ کا مفہوم تبدیل نہیں کیا۔ والقدرت، اور قدرت کے معنی میں کہ ہر شے اللہ کی قدرت میں ہے، یہ تین معنی، یعنی ذات کو بھی ثابت کیا اور صفات کو بھی اللہ امام معصوم نے ثابت کیا۔ اس لیے جب آیات میں ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، وہ ہر شے کا احاطہ اللہ کیے ہوئے ہے، تو ادھر احاطہ سے کیا مراد ہے؟ ذاتی احاطہ بھی ہے اور صفاتی احاطہ بھی ہے اور افعالی احاطہ بھی ہے۔ اشراف یعنی افعال، احاطہ یعنی ذات، قدرت یعنی صفات۔ اسے ہم مختصر طور پہ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کی پر دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت
سورہ سبا آیت نمبر 3 لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر. ایک ذرہ آسمانوں اور زمین میں، ایک ذرہ، نہ آسمانوں میں کوئی ذرہ اللہ سے پوشیدہ ہے اور غائب ہے، نہ زمین کا کوئی ذرہ پوشیدہ اور غائب ہے، نہ اس ذرے سے چھوٹی چیز نہ اس ذرے سے بڑی چیز. ادھر دقت کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات، اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات وہ اللہ سے غائب نہیں ہیں. کیوں؟ یہ احاطہ کیے ہوئے ہے. عرفان اسی احاطہ کے باب سے آتا ہے، حکمت مطالعہ اسی احاطہ کے باب سے توحید کو بیان کرتا ہے. فلسفہ مشاہ نے جب احاطہ کو ترک کر کے بیان کیا تو وہاں پہ چند اشتباہات کی علم الہی کے بحث میں، لیکن حکمت مطالعہ اور عرفاء میں ہمیں یہ نظر نہیں آتی اشتباہات. لہٰذا کلمہ احاطہ پہ بہت توجہ کریں اور دقت کریں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ احاطہ بیان کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارادتاً و قصداً و ہدایتاً، ہدایت کے پیش نظر یہ معنی بیان کیا. اس لفظ سے ایک معنی اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہی معنی جو عربی میں رائج ہے احاطہ کے اعتبار سے. لہٰذا یہاں پہ آپ نے آیت دیکھی، کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اللہ سے غائب نہیں ہے. بالاحاطۃ والعلم، کیسے غائب نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے احاطہ بھی کیا ہے اور علم بھی اللہ کے علم نے بھی اسے گھیرا ہوا ہے. پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ لا بالذات، کوئی شے جو ہے، ادھر ذات سے مراد وہی معنی ہے، بینونت صفت لا بینونت عزلت، یعنی ذات اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کے ساتھ ایسی مربوط نہیں ہے کہ آپ اس کا تعلق ساتھ جوڑ دیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ذات اس سے جدا کر دے. یعنی وہ معنی اپنی جگہ پہ محفوظ رہنا چاہیے. اس لیے امام فرماتے ہیں بالاحاطۃ والعلم، اللہ نے احاطہ کے ذریعے سے اور علم کے ذریعے سے، لا بالذات، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اتحاد کے قائل ہو جائیں، حلول کے قائل ہو جائیں، چونکہ اس وقت یہ مسئلہ تھا. بالفاظ دیگر ہم یہاں پہ جس مطلب کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اور دیگر ذوات اس طرح سے ربط رکھتی ہیں جیسے اتحاد ہے، اس طرح سے ربط رکھتے ہیں، یا احاطہ ایسا ہے کہ جیسا کہ ہوا نے اس جگہ کا احاطہ کیا ہے تو ہوا اور جگہ کسی نہ کسی پہلو سے ایک دوسرے سے مل رہی ہے. نہیں، یہ اتحاد نہیں. لہذا احاطہ ہے، اللہ کا علم بھی ہے، لیکن بالذات آپس میں اتحاد نہیں ہے، بالذات حلول نہیں ہے. لأن الاماکن محدودۃ، اس لیے امام علیہ السلام پھر تشریح آگے کرتے ہیں کہ بالذات کی تشریح کر رہے ہیں. یعنی یہ نہ کہیں کہ بالذات کا اس معنی میں انکار کر دیں کہ بینونت و عزلت، کیونکہ عزلہ جو ہے وہ اسی سے جنم لیتا ہے کہ دو ذوات ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. ادھر امام نے جو بالذات کہا ہے وہ چند اشتباہات دور کرنے کی خاطر ہے، جس کو امام خود آگے بیان فرما رہے ہیں. لأن الاماکن محدودۃ، چونکہ جگہ محدود ہوتی ہیں، تحویہا حدود اربعۃ، چار جو اس کے ہیں جہات، وہ چار جہات اس جگہوں کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ فَإِذَا كَانَ بِالذَّاتِ لَازِمَهَا الْحَوَايَا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالذات ان چیزوں کو گھیرا ہوا ہوتا تو اس سے ہمارے سامنے کیا لازم آتا؟ الحوایا، یعنی اس چیز کو گھیرنا، یعنی اس چیز کو ڈھانپ لینا، اس چیز کو اختیار کر لینا. احتواء المکان لازم آتا. احتواء کے معنی میں احاطہ نہیں، یعنی احاطہ کا مادی معنی نہیں ہے. ہوا نے مادی طور پہ احاطہ کیے ہوئے ہے، درست ہے، مادی احاطہ مراد نہیں ہے، وجودی احاطہ مراد ہے. وہ وجودی احاطہ کیا ہے اس کی تشریح اس وقت ہمارے دائرے سے باہر ہے. لہٰذا اس پہلو کو اچھے طریقے سے ہم یہاں پہ سمجھیں، کیونکہ اسی کے اوپر حدیث ختم ہوتی ہے کہ حوایا، امام علیہ السلام نے حوایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتواء سے ہے. احتواء کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو گھیر لینا مادی طور پہ، جیسے مادی اشیاء ایک چیز کو گھیر لیتی ہیں. ہوا نے ایک چیز کو گھیر لیا، احاطہ کر لیا، پانی نے ایک چیز کا احاطہ کر لیا. ذات باری تعالیٰ نے اس طریقے سے چیزوں کا احاطہ نہیں کیا ہوا کہ اتحاد کا نظریہ نعوذ باللہ ثابت کیا جائے یا حلول کا نظریہ ثابت کیا جائے. یہ بلا شک و شبہ گمراہ کن اور منحرف نظریات ہیں. ادھر بالذات سے جو ہم بالذات مراد لینا چاہ رہے تھے، یعنی امام علیہ السلام نے بالذات کہہ کے مادی جہاد کا انکار کیا ہے، لیکن بالذات کہہ کے مادی جہاد کا انکار کرنے کے باوجود احاطہ کو ثابت کیا ہے، علم کو ثابت کیا ہے. یہی عرفان کا بھی موقف ہے. آپ مادی جہاد کا انکار کریں لیکن 100% کاملاً بینونہ کا انکار نہ کریں. آپ بعید ہونے کا اقرار کریں لیکن قریب ہونے کا 100% انکار نہ کریں. قریب کا وہ معنی لے کے ہیں جو اللہ سے سازگار ہے، بعید کا وہ معنی لے کے ہیں جو اللہ سے سازگار ہے، احاطہ کا وہ معنی لے کے ہیں جو ذات الہی
وہ صفات الہی سے سازگار ہے، وہ معنی نہ لے کے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آپ نے روایت ملاحظہ کی۔ تیزی سے میں اب آپ کے سامنے احادیث پڑھ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم اس سے اگلی حدیث کی طرف منتقل ہوں گے، اور ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ہم تھوڑا استفادہ کریں گے، کیونکہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی بڑی بہترین تشریح بیان کی ہے کہ یہ وجودی طور پہ احاطہ کیا ہوتا ہے، ذات الہی کا وجودی طور پہ احاطہ کیا ہے، مادی احاطہ تو نہیں ہے، مادی احاطہ نہیں۔ اسی سے تشبیہ دیتے ہیں عرفا۔ البتہ یہ تشبیہ جو ہے یہ اس عنوان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق میں، مخلوق کی صفات اللہ میں نہیں آ سکتی، لیکن یہاں سے مراد مثال دینے سے یہ ہے کہ آپ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کائنات کے اوپر احاطہ ہے، آپ انسان کے خلیفۃ اللہ کو اس سے ایک طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں لکھا ہے، اور اساتذ بھی تشریحاً یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کا جیسے احاطہ کیا ہوا ہے، ہمارے نفس نے بالکل اسی طریقے سے ہماری نفسانی قوتوں کا اور جسم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ مادی احاطہ نہیں ہے نفس اور نفس کا، مادی احاطہ نہیں ہے، بلکہ اسی طرح سے اشراف کا احاطہ ہے، قدرت کا احاطہ ہے، علم کا احاطہ ہے۔ یہ ایک معنی اس لیے من عرف نفسہ عرف ربہ، اگر کوئی یہ جان لے، کیونکہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ملکیت ہمارے نفس کو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اگر کوئی اس بات کو جان لے، اس سے یہ سمجھ آئے گی کہ اس مخلوق کے اوپر اللہ کا احاطہ کیا ہے، کیونکہ نفس کے ساتھ ربط ہوتے ہوئے بھی جسم نفس نہیں ہے اور نفس جسم نہیں ہے، لیکن اس سے جدا بھی نہیں ہے۔ قوہ بھی اسی طریقے سے ہیں، قوت مثلا قوت غضب ہے، قوت شہوانی ہے، قوت غذا ہے، قوت بصارت ہے، قوت سماعت ہے، یہ قوہ ساری کی ساری نفس سے جدا بھی ہیں اور نفس کے ساتھ مربوط بھی ہیں، نفس نے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب آئے آپ احادیث کو آپ دیکھیں، لیس فی الاشیاء بوالج، اللہ چیزوں میں داخل نہیں ہے، ولیس ولا عنہا بخارج، یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے، اور ان اشیاء سے خارج بھی نہیں ہے۔ قریب من الاشیاء غیر ملابس، چیزوں کے قریب ہے لیکن ملا ہوا نہیں ہے، بالذات اللہ تعالیٰ چیزوں کے قریب ہے لیکن ملا ہوا نہیں ہے۔ بعید منہا غیر مباین، یہ بھی نہج غرور الحکم میں امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے، اور چیزوں سے دور ہے لیکن جدائی کے معنی میں دور نہیں ہے، چیزوں سے دور ہے لیکن جدائی کے معنی میں دور نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے امام کی فرمان ہے کائن لا عن حدث، وہ ہے لیکن حادث نہیں ہوا، رونما نہیں ہوا، جیسے ہم سارے نہیں تھے پھر ہوئے ہیں، اسے کہتے ہیں حادث۔ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ سے رہے گا، جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا، اسے کہتے ہیں قدیم ذاتی۔ لیکن جو ہمیشہ سے نہیں تھا پھر ہوا ہے، اسے کہتے ہیں حادث۔ کائن لا عن حدث، حادث نہیں ہے، تھا وہ ہے اور حادث نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہے موجود لا عن عدم، یہ بھی نہج البلاغہ میں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے، یہ تو عرفا نے پھیلا دیا، اللہ موجود ہے، اللہ وجود ہے، فلاسفہ کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں اللہ کے بارے میں آیا ہے موجود لا عن عدم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے لیکن عدم سے موجود میں نہیں آیا، ہم لوگ معدوم تھے ہی نہیں، پھر موجود ہوئے، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے۔ موجود لا عن عدم مع کل شیء، ہر شے کے ساتھ ہے، لا بمقارنۃ، لیکن ملی بھی نہیں ہے ہر شے سے۔ یہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا بالذات، بالذات نہیں ہے ملی بھی، صحیح ہے، لیکن بالذات جب آپ کہہ رہے ہیں لا بالذات، تو احاطہ کا بار بار اقرار کیا۔ جب احاطہ کا بار بار امام معصوم نے اقرار کیا تو یہاں پہ یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے شاید ملا ہوا ہے، شاید وہ قریب ہے اس معنی میں کہ اتحاد ہے، نہیں، اس کا پھر انکار کیا لا بالذات، اس طریقے سے ذات اس کے باوجود دور ہے۔ اس لیے اس جملے کو ان احادیث سے سمجھیں کہ مع کل شیء، ہر شے کے ساتھ ہے، لا بمقارنۃ، لیکن اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، وغیر کل شیء، اور ہر شے کا غیر ہے، لا بمزایلۃ، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اس سے زائل ہو، اس سے دور ہو، اس سے بالکل جدا ہو، اس طرح سے نہیں ہے۔
اسی طرح سے اگلی آپ حدیث دیکھیں، داخل فی الاشیاء، چیزوں میں داخل ہے، اقرار کرے چیزوں میں داخل ہے، لا کشیء داخل فی الاشیاء فی شیء، لا کشیء داخل فی، لیکن اس طرح داخل نہیں ہے کہ جیسے ایک شے دوسری شے میں داخل ہوتی ہے، وخارج من الاشیاء، چیزوں سے خارج ہے، اس کا بھی اقرار کرے، داخل بھی مانے اور خارج بھی مانے، لیکن لا کشیء خارج من شیء، اس طرح سے نہیں کہ وہ ایک شے جس طرح دوسری شے سے خارج ہوتی ہے، اس طرح سے اللہ خارج نہیں ہے۔ یہ الکافی کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے یہ آپ نے روایت دیکھی، وَهُوَ فِي الْأَشْيَاءِ عَلَى غَيْرِ مُمَازِجَةٍ، وہ اشیاء میں ہے لیکن مزج نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے، خارج منها علی غیر مباینۃ، اور چیزوں سے خارج بھی ہے لیکن اس طرح خارج نہیں ہے کہ جدا ہے کاملاً، کوئی اس کا ربط اور تعلق ہی اس سے نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے توحید کے عنوان سے مطالب آئے کہ جس سے آپ کو معلوم ہوا کہ داخل کا بھی ہمیں اقرار کرنا ہے، خارج کا بھی اقرار کرنا ہے، کہ مخلوق سے نہیں، بینونت و صفت کرنا ہے، بینونت و عزلت نہیں کرنا، عزلت کے کوئی ربط ہی نہیں ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اتحاد کے معنی میں، حلول کے معنی میں، اور مادی اشیاء کا ایک دوسرے سے جو ربط ہوتا ہے، یہ ربط ماننا بھی یہ درست نہیں ہے۔ یہ وہ مطلب ہے کہ جو اس حدیث مبارک میں ذکر کیا گیا، ان اللہ خلو من خلقہ و خلقہ خلو منہ، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔